حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بھولانا، جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے گا۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن تو میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے سی، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کہ انہوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی، تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے،
باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھی. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو. فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے، احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے. اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے. ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی. جلدی والی کیا بات ہو. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو. یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے. تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. اگر 40 سال ہو گئے، 40 سال، میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے لگا نہیں. کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا. تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنے علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے. تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے. اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے.
یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے، نہ اسی طرح آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، یہ دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے، تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے. آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے، لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں. اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے. کچھ کریں، عمل کریں. لیکن ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ کو. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر. جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں. کتنے فیصد ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لے. کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو، 2.5% ہے نا جی. آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% ہوں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے. یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے. اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے. آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو. ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا. معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں. جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو.
क्यों? देने का प्रोग्राम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते हैं जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए। उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना। वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ही ले गया, सारा माल ही। यार 2.5% के लिए रटा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया? इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहां रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा? फरमाया तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूं ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा। लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब कोई लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है? ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है? भाई आपको किसी ने कोई तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है? लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो? तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूँ। अब कई तलाहुमुल्लाह व रसूले, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास? अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया, सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की। जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले, मैं अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहां इकबाल बोले, कहने लगे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं? तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूं। यहां लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी हैं।
सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना, फरमाया ना भाई, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, अहादीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना, फरमाया ना भाई, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, फरमाया ना, 3 हिस्से बेटी को, चौथा हिस्सा दे। तेरे बच्चे लोगों के हाथ देखे मैं गवारा नहीं करता। उनसे कहा कि चौथा हिस्सा दो तब कबूल करूंगा। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल है, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज़ हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूं किसी फकीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूं ना तो आपे से बात बाहर निकल जाती है। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज़ जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मेरा आज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिज़ी के लफ्ज़ है, पर आप यकीन करें कि लगता यह है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और फिर अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है, मैंने अपना समझ के। मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्जों पर कभी हरफ। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, पर मैं इसका माल मेरा माल है, मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज की हुजूर जब मैं आपका हूं तो माल भी तो आपका ही है ना। या रसूलल्लाह जब मैंने अपना अब नहीं बचा के रखा तो फिर माल। हजरत मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है, अच्छा कई दफ़ा ऐसे होता है मैं बात कोई और बयान करना चाहता हूँ तो शुरू मामला किसी और तरफ निकल जाता है। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया, तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है, फरमाया चला जाओ मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा, बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। इंतजार करना और ये सारे काम करना, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, ये तो बड़ी अजीब सी कैफियत है। मेरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 2015 में कराची तशरीफ लाए, मैं अपने एक संगी को लेके पहुंच गया, छोटा मोटा मौलवी मैं भी हूँ। सुबह में 7 बजे के 8 बजे हम वहाँ पहुँच गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, नमाजें उन्होंने अंदर अदा फरमाई सारी, ज़ोहर भी हुई, फिर असर भी हुई, फिर मगरिब भी हुई, फिर इशा भी हुई। इशा के बाद वो संगी हमसे कहने लगे कि आप कितना इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा कि इंतज़ार तो करता है बड़ा आदमी, बड़े लोग इंतज़ार करते हैं, तो छोटे लोग तो इताअत करते हैं, हम छोटे हैं तो उनकी मेहरबानी है। अगर ज़ियारत हो जाए तो तब भी ठीक है, अगर वो कहें नहीं मिलना, मेरे संगी साथ मौजूद थे, सुबह से गए और इशा के बाद का वक्त आ गया, नहीं उन्होंने मिलना तो फिर भी ठीक है। वो हस बोले थे, वो मेहरबानी, नहीं तो असा तो लाड़ ही लड़ाओगे ने, उसकी मेहरबानी है, अगर बात हो जाए तो ठीक है, वरना कोई मामला नहीं। तो इशा की नमाज के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि पैगाम आया कि महफिल में जहाँ हजरत जा रहे हैं वहीं मुलाकात हो। तो हमने कहा ये भी बड़ी नेमत है, जलवा देखना भी बहुत बड़ी सादत है, इसलिए कि हमें पता है कि वो कैफियत क्या है, वो रंग क्या है, उनका अंदाज क्या है। पीछे जाके बैठ गए तो फिर उनका हुक्म आया कि उसको को ज़रा आगे आए। जब मैं स्टेज पे गया तो फरमाने लगे मुझे सवेरे ही पता था आप आ गए, कोई अर्ज नहीं, इतना कोई इंतज़ार तो बंदा कर ही लेता है। अब यकीन करें वो दिन की जो लज्जत है ना वो आज तक गई नहीं तबीयत से, वो सुरूर गया नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इससे डबल भी इंतज़ार कभी हो जाए, पर एक दफ़ा ज़ियारत फिर नसीब हो जाए, कभी कभी ये सोचता हूँ। 600 साल वो साम बैठा रहा, 600 साल और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ही ये वाली थी,
ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا سوراخ ٹھہرے, میں ذرا ابھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی, کہیں چادر پھاڑ کے رکھی, اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی, 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے, یہ سارے ہی بند کر دیے, جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے, گرمی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں, وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا, اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا, اب تو جا, مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے, یہ محبت ہے, یہ بارفتگی ہے, یہ سوز ہے, یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے, مرنے کا بھی مزہ آتا ہے, مرنے کا بھی مزہ, سرور آتا ہے انسان اس میں. جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا, رنگ اور ہوتا ہے, درد اور ہوتا ہے, ذائقہ اور ہوتا ہے, کیفیت اور ہوتی ہے, پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا, بڑی گاڑی کا, لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے, کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے, کوئی اس کا ذکر سنائے, کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے, کوئی ملے, کوئی بات کرے, کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو, ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں.